پیدا ہوا، سفر کا مہینہ آیا، اسے پتا ہے اختلاف روایت کی بنا پہ 8ویں امام کی بھی شہادت ہے، رسول خدا کی وفات ہے، امام حسن کی شہادت ہے، ربیع الاول آیا 11ویں امام کی شہادت ہے۔ ہر مہینے میں بچے سے پوچھئے وہ بتا دے گا بھئی یہ صدقہ ہے۔ اور میرا ایک بہت قدیم اور بہت پرانا جملہ ہے کہ ہمارا مجمع شاید قرآن کم پڑھتا ہو، شاید تفسیریں کم دیکھتا ہو، شاید ترجمہ کم پڑھتا ہو، شاید تاریخ پر نگاہ کم ہو، اور کریں آپ چاہے حدیثیں کم ہی جانتا ہو اور آگ گردانی تو کم کی ہوگی، مگر دنیا میں آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پڑھا کم ہے سمجھا زیادہ ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، پڑھا کم ہے سمجھا زیادہ ہے، اس لیے کہ پڑھنے کے لیے کتاب کھولنا ہے، سمجھنے کے لیے مجلس حسین ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ غور کریں آپ، بات واضح ہو رہی نا؟ حیدری خدا اس کو علامت رکھے آپ کو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ نے پڑھا کم ہے سمجھے زیادہ ہے، یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں ان سے بحث نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ بھئی کیا ہے ہمارے قریب؟ ہم بھی تو انسان ہیں، اور ہم سے زیادہ تو دنیا میں کوئی مہربان بھی نہیں ہے۔ نہیں پہنچا جملہ؟ پہنچاؤں؟ پوری دنیا میں قتل و غارت گری میں ہر قوم کا نام آتا ہے، شیعان علی کا نہیں آتا۔ کیوں سنے؟ اس لیے کہ جو مظلوم کا ماتم کرتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ جو مظلوم کا ماتم کرتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اب تو 1400 برس سے حسین کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے، 1400 برس ہو گئے حسین کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں، نبی حسین سے محبت کر رہے ہیں، کبھی سجدے کو طول دے کے، کبھی پیغمبر آگوش میں اٹھا کے، کبھی ناکا بن کے، اور صرف ناکا نہیں بنے ہیں بلکہ جب امام حسین نے کہا کہ نانا سب کی سواریاں آواز نکالتی ہیں، ہماری سواری خاموش ہے، تو صحابہ کی روایت ہے پیغمبر نے ناکے کی آواز نکالنا شروع کیا۔ پیغمبر نے ناکے کی آواز نکالی، یا رسول اللہ نواسے سے اتنی محبت ہے؟ کہا نہیں، یہی تو بات ہے، سمجھانا یہی چاہتا ہوں، نواسے سے محبت نہیں ہے، نواسے سے محبت نہیں ہے، اس سے محبت ہے جو میرے دین کو بچانے والا ہے۔ عمارت بنا دینا بڑا آسان ہے نا؟ یہ جگہ آپ نے بنا دی، اگر اسے نہ دیکھا جائے، اسے صحیح طریقے سے چیزیں اس کی صحیح نہ رکھی جائے، کوئی یہاں نہ آئے، لوگ آئے میت دفن کرے چلے جائیں، تو یہ بتائیں کہ یہ خراب ہوگی یا اچھی رہے گی؟ اللہ رے حسین نے تو ایسی قربانی دی کہ دین مصطفیٰ صبح قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جو 23 برس کی زندگی میں اسلام کی عمارت بلند ہوئی تھی، حسین نے ایک دوپہر میں نبی کیوں چاہتے ہیں، ایک دوپہر میں حسین نے اپنا بھرا گھر قربان کر کے، اپنے دوستوں کو قربان کر کے اسلام کی عمارت کو ایسے قلعے میں محفوظ کر دیا، اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، توحید کے پرچم کو، رسالت کے پرچم کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو، قرآن کے پرچم کو، کعبے کے پرچم کو اتنا بلند کر دیا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنا بلند کر دیا کہ کوئی باطل، کوئی دشمن اسے
گرانا تو دور کی بات ہے، وہ چھو بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ آپ غور فرما رہے امام حسین نے قربانی دی ہے، 10 دن آپ نے مسلسل چاند رات سے، اور بعض لوگ تو 29 ہی ذی الحجہ سے فرش ادا اور ادا خانے سجا دیتے ہیں، مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خود بمبئی شہر کا آپ کو معلوم ہے کہ خطیب اکبر خدا ان کے درجات کو بلند کرے، مرزا محمد اطہر صاحب اللہ مقامہ، 29 تاریخ سے ان کی مجلس شروع ہو جاتی تھی، چاند ہو یا نہ ہو، یہی تو ہے۔ 29 تاریخ سے بمبئی شہر کی مرکزی مجلسیں شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، بس میں منزل پر آ گیا، اس لیے کہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات اور آگے جائے گی، لیکن آپ فصیل بھائی کے بقول آئے ہیں گریے کے لیے، آئے ہیں رونے کے لیے، ہم تو چاند رات سے رو رہے ہیں۔ رونے کا طریقہ سن لیں پھر روئیں۔ ابو بصیر راوی ہے چھٹے امام کا، چاہنے والا ہے امام کا، محب ہے امام کا۔ چونکہ چاند کی بات کی ہے وہیں سے ابتدا کر دوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ اور مسائل محسوس کیا جاتا ہے، نہ خطابت کا دخل ہوتا ہے نہ آواز کا دخل ہوتا ہے، مسائل محسوس کیا جاتا ہے۔ جتنا جو محسوس کرے گا اتنا گریہ کرتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، جتنا جو مظلوم سے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان میں مجلس ہے نا، یہاں جب کوئی مومن آتا ہوگا جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سی عورتیں آتی ہیں، بہت سے بچے آتے ہیں، سب دھاڑے مار مار کے نہیں روتے، کچھ لوگ روتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بہت کیوں رو رہا ہے بچہ، یہ جوان اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا نہیں پتا کہ اس کا بیٹا ہے، کہا یہ بچی بہت رو رہی ہے، کہا یہ اس کی بیٹی ہے۔ بس محسوس کریں، محسوس کریں، اب میرے ساتھ ہو جائے رونے کے لیے۔ اور منظر کشی بھی ہوگی شام غریبہ کی، اس میں بھی آپ شرکت کریں، فوراً مجلس ختم ہوگی اور منظر کشی ہوگی۔ یا ارباب ازاں ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم کبھی فلک پہ، آسمان پہ محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں ابو بصیر؟ کیوں ابو بصیر؟ کیوں ابو بصیر محرم کا چاند کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ ہم تو دیکھتے ہیں 1400 برس کے بعد۔ تم تو امام کے زمانے میں تھے نا، بہت زمانہ نہیں گزرا تھا، بہت زمانہ نہیں گزرا کربلا کو، 20-22 سال کا عرصہ گزرا تھا جب ابو بصیر نے یہ بات کہی ہے۔ جملہ سنیں گے، ابو بصیر کہتے ہیں ہم چھٹے امام کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، ہم امام کے چاروں طرف گھر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کان کو امام کے گھر کی طرف لگا دیتے تھے۔ اگر گریہ کی آواز آئی، اگر رونے کی صدا آ گئی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ فلک پہ چاند نمودار ہو گیا۔ امام روتے روتے غش کھا جاتے تھے۔ ایک دن امام پوچھتے ابو بصیر میرے جد پہ نہیں روتے؟ کہا مولا روتا ہوں، یہ دیکھیے رومال بھیگا ہوا ہے۔ فرزند رسول روتا ہو، رومال تر ہے۔ آپ نے نہ معلوم کتنی بار سنا ہے، مگر متوجہ کر رہا ہوں تاکہ آپ شام غریبہ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اے ابو بصیر اس طرح نہ رویا کرو۔ مولا پھر کیسے روئے؟ جیسے ایک جوان بیٹے کے لاشے پر ایک ضعیف ماں روتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں رو رہا ہے؟ سنے مصائب کی منزل آ گئی۔ ابو بصیر ایسے رویا کرو،
السلام علیکم مومنین سے گزارش ہے کہ حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری شریف جاورا میں تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیں اور تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا 1 روپیہ بھی امام باڑے کے لیے بہتر رہے گا اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی ہے، آپ ہمیں سہم امام خمس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے، فائنینس کی کمی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اب اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 40 تک کم سے کم نیچے کا ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے اور اس میں مومنین کا آنا جانا، نماز اور مجلس ماتم شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں حیدری امام باڑے کا کہ اس وقت حیدری امام باڑہ اس پوزیشن میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی اس امام باڑے کی تعمیر ہو جائے گی اور مومنین یہاں مجلس ماتم بھی کر سکیں گے اور نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے اسے آرام سے۔ مومنین، ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9220541108۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں رو رہا ہے۔ سنے مصائب کی منزل آ گئی۔ ابو بصیر ایسے رویا کرو۔ کس پر؟ حسین پر، جیسے ضعیف ماں۔ میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمام عزاداروں سے سوال کر رہا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی، بچوں سے بھی، بزرگ سے بھی، جوانوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، مجھے ایک بات کا جواب دینا، اور اگر اس بات پہ آنسو گرے نا تو کربلا کے لیے دعا کرنا کہ خدا راستہ کھول دے۔ سنیں گے وہ جملہ، ارے جب حسین کی مظلوم ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو 18 سال کی کوئی عورت نظر آتی ہے ذہن میں، یا 57 سال کی، 80 سال کی ضعیفہ نظر آتی ہے؟ ارے کوئی بوڑھی ماں ہے جو گھر گھر جا رہی ہے عصا کا سہارا لے کر، ہائے میرا حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی کا میں نہ لائے۔ آپ نے گریہ کیا عزاداروں، خدا آپ کی آوازوں کو بلند رکھے۔ یہی زہرا ہے، پہلو شکستہ ہے، غسل و کفن علی نے دے دیا ہے، حسین آگے نہیں بڑھے۔ کہ بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی کربلا لے کے آ رہا ہوں، ایک جملے میں کربلا آپ کو لے آؤں گا، عصر عاشور لے آؤں گا، بس وہیں سے منزل شروع ہے مصائب کی، بہت زیادہ مقتل نہیں بڑھوں گا۔ بی بی کا لاشا ہے، حسین کا بچپنا ہے۔ بابا آپ نے تو دیکھا ہے جب تک اماں نہیں بلاتی تھی ہاتھوں کو پھیلا کے حسین آگے نہیں بڑھتا تھا۔ زہرا کے بندے کفن ٹوٹے نا، بندے کفن ٹوٹ گئے۔ عصر عاشور کے وقت
حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، ذوالجناح سے زمین پر آئے۔ حسین نے محسوس کیا سرہانے کوئی ہے، حسین نے محسوس کیا سرانے کوئی ہے۔ اب جو دیکھا اماں کھڑی ہے، حسین نے اٹھنا چاہا، گر گئے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے۔ ایک جملہ کا اماں آپ کے 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، میرا پورا ذات، میرا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ اے اماں، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزے، کہیں کچلے تو پتھر مارے گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ۔ هذا دار اولا، شام غریبہ ہے، شام غریبہ ہے، مقتل نہیں پڑھوں گا۔ حسین پشت خیمہ پہ آئے، ننھی سی ذوالفقار سے قبر کھودی، ایک بچے کو جلتی ہوئی ریتی میں لٹایا۔ تمہارے بچوں کو خدا سلامت رکھے، ماں بہنوں کی گودیاں آباد رہے۔ حسین نے جلتی ہوئی ریت کتنی گرم تھی جانتے ہو؟ گیہوں کا دانہ اگر ڈالا جاتا تو کہتے سیاہ ہو جاتا، سیاہ، ایسی گرم ریت تھی۔ حسین نے لٹایا اور لٹا کے پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کیا، ریت کو ڈالنا شروع کیا۔ محسوس کریں، محسوس کریں، آپ کربلا میں ہیں، مجھے پتا ہے، آپ اس وقت خیمہ گاہ کے پشت پر ہیں، حسین کے ساتھ منظر دیکھ رہے ہیں۔ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ اگر آنسو نکلا ہے حسین کی مظلومی پر تو دعا کرنا دنیا آخرت میں خدا شفاعت حسین نصیب کرے۔ شام غریبہ ہے نا، رو لو۔ حسین پایتی سے منظر دیکھو، منظر دیکھو، حسین پایتی سے مٹی ڈال رہے ہیں۔ مستحب یہی ہے کہ جب کسی مومن کا جنازہ دفن کرو تو پیروں کی طرف سے مٹی ڈالو، چہرے پر فوراً نہ ڈالو۔ حسین نے پیروں کی طرف سے، خدا مجھے طاقت دے، حسین پیروں کی طرف سے مٹی ڈال رہے، ریت ڈال رہے گھر میں، ڈالتے ڈالتے حسین سینہ علی اصغر تک آ گئے، حسین سینہ علی اصغر تک آ گئے۔ اب چہرہ ہے رباب کے لال کا 6 مہینے کا بچہ تیر سے شہید ہوا ہے، اب چہرہ ہے۔ حسین کہتے ہیں میرا لال مجھے معاف کرنا، ارے گرم رے تیرا نازک سا رخسارا، اے میرا لال بابا کو معاف کر دینا۔ بابا کو معاف کر دینا۔ سنیں عزاداروں، سنیں مصائب کی منزل، رولے شام غریبہ ہے۔ خدا اندہ سال بھی یہ شام غریبہ نصیب کرے آپ سب کو۔ حسین بیٹا معاف کر دینا، قبر کو بنایا، گرا دیا، اتنا روئے فاطمہ کا لال اتنا رویا کہ ریت گرم تھی، حسین نے آنسوؤں سے تر کر دیا، آنسوؤں سے تر کر دیا۔ خدا مجھے طاقت دے۔ حسین کا ذکر میں بھی محرم میں کر رہا تھا، آپ آواز سے اندازہ لگائیں گے، مگر میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ فاطمہ کا لال کا ماتم ہے، اس لیے کہ سیدہ کی خواہش کا نام ہے، گریہ حسین پر فاطمہ کی خواہش کا نام ہے۔ بی بی قبول کرو ہمارے گریے کو، بی بی قبول کرو اس عزاداری کو، بی بی قبول کرو ہر عزادار کے، ماتمدار کے ہر فعل کو۔ سنیں جملہ، حسین پشت خیمہ پہ قبر بنا چکے، حسین خیمے میں آئے، رخصت ہوئے، جنگ حسین نے کی۔ 2 جملے سنتے جائیں۔ پہلی جنگ کی تو زینب کو پکارا، بہن دیکھو بھائی جنگ کر رہا ہے، زینب کو بڑا ارمان تھا،
کیوں ارمان تھا؟ سنیں گے جملہ اگر پہنچ جائے تو اس جملے پر میرے حق میں اور اپنے حق میں دو۔ زینب کو کیوں ارمان تھا کہ بھیا آپ جنگ کریے گا؟ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ زینب کو ارمان تھا کہ عباس کی جنگ دیکھے مگر دیکھ نہ سکی۔ اے میرے بھیا حسین، جنگ کرنا انہیں نہ لگے عباس مارا گیا، اکبر مارا گیا، حسین کمزور ہو گئے۔ حسین کمزور ہو گیا۔ حسین نے کہا بہن آنکھوں سے آنسو پوچھ لو، تمہارے آنسو نگاہ میں رہیں گے۔ حسین تلوار نہ چلا سکے۔ 3 حملے، دمت الساقبہ، روضۃ الشہداء اور مقتل کی کتابوں میں ہے 3 حملے حسین نے کیے۔ پہلا حملہ، لے لے سانس لے لے، پہلا حملہ زینب کو، بہن دیکھو بھائی جنگ کر رہا ہے اور آگے بڑھے، قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ اب جانتے زینب کو نہیں پکارا، اب حسین نے کسے پکارا؟ اینا اینا، علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر۔ اے بیٹا اٹھو، اپنے بھوکے پیاسے بابا کی جنگ دیکھو میرے لال۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ گھبرانا نہیں، تمہیں خدا سلامت رکھے۔ تیسرا حملہ زوردار، میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر 2 جملے۔ پہلا حملہ زینب کے لیے، دوسرا حملہ علی اکبر کے لیے۔ کہنا پڑے گا تیسرا حملہ کس کے لیے ہے؟ ہائے 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 ہائے، کربلا میں جانتے ہیں، میں پورے عزاداروں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، کربلا میں جتنے تھے ان میں آپ سب سے زیادہ اگر کسی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو ایک چچا ہے، ایک بھتیجی، ایک عباس کو، ایک سکینہ کو۔ ابھی میرے برادر فضیل بھائی نے کہا سکینہ مظلومہ ہے، جانتے ہیں علماء مقاتل نے کیا لکھا کہ ساری مصیبتیں ایک طرف، یتیمہ کی مصیبتیں ایک طرف، ایک طرف یتیمہ کی مصیبت۔ تیسرا حملہ زوردار کیا، کا ایسا زوردار حملہ کیا کہ فوجیں کوفہ اور شام کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اینا اینا اخی، اے بھیا تمہیں بڑا ارمان تھا، بابا نے تمہیں مانگا تھا، بابا نے تمہیں مانگا تھا کہ میرے حسین کے لیے عباس جیسا بیٹا دے دے، مگر میرے بھیا میں نے تمہیں اجازت نہیں دی۔ اٹھو عباس، اٹھو بھائی کی جنگ دیکھو، اٹھو عباس، اٹھو بھائی کی جنگ دیکھو، اٹھو عباس، اٹھو بھائی کی جنگ دیکھو، اس بھائی کی جنگ کہ تمہارے مرنے کے بعد حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھنا، الان انکسر ظہری، بس آ گیا میں شام غریبہ، حسین کی شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ منادی نے ندا دیا، جیسے حسین شہید ہوئے نا ویسے ایک آواز آئی، لوٹو تبرکات شاعر نے نظم کیا ہے اس جملے کو شمر ملون کے، لوٹو تبرکات علی و بطول کو ارے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، ایک مرتبہ لوگ پاؤ گے بھوگی، عرب کا دستور تھا جنگ کے بعد لوٹتے تھے۔ خیموں میں آگ لگی، خیمے جلنے لگے، کسے جو مل رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ خدا لعنت کرے ایک ملون، ایک ظالم، کتاب میں نام بھی ہے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، شمر نہیں ہے، شمر نے بالیاں نہیں نوچی ہے۔ سنیں ابھی رک جائیں، تھوڑا سا رک جائیں، بس 5 منٹ، بس 2 جملے سن لیں، مجھے شام غریبہ کا 2 منٹ بس آئے وقت دے دیں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کے قریب وہ ظالم بڑھا، چاہتا ہے کہ بندے کھینچے، بندے کھینچے، بی بی نے ہاتھوں کو جوڑا،
اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا، میں سیدہ کی پوتی ہوں، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے، ارے اس نے کہا مجھے جلدی ہے، ہاتھوں کو بڑھایا، ہاتھوں کو بڑھایا، بندوں کو کھینچ لیا، لویں کٹ گئی، سکینہ تڑپ گئی، اے چچا، اے بابا، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ علیہ۔